السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم جناب اساتذہ کرام، حفظ ناظرہ اور گردان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک عاجز بندہ، ایک طالب علم بندہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت میں اپنے استاد محترم کے کچھ تجربات، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئیں گی اور آپ اس پر عمل بھی فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ خود بھی عمل فرماؤں گا اور آپ بھی ان باتوں پر ضرور عمل فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ میرے استاد محترم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بچہ اما یتساءلون پارہ حفظ کرنا شروع کرتا تھا تو میرے استاد محترم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طالب علم کے مطالعے میں نشانات پین کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے کہ یہ بیٹے، یہ نشانات غنّے کے ہیں، یہ نشانات مد کے ہیں، یہ نشانات جو ہے وہ وقف اور اعادہ کے ہیں، یہاں وقف کرنا ہے پھر یہاں سے لٹانا ہے۔ اس طرح کر کے میرے استاد محترم ماشاءاللہ سمجھایا کرتے تھے۔ پورا اما یتساءلون پارہ جب تک ختم نہیں ہوتا تھا، میرے استاد محترم پابندی کے ساتھ یہ نشانات لگانے کی ترتیب پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ جب اما یتساءلون پارہ ختم ہو جاتا تھا، جب تبارک الذی پارہ شروع ہوتا تو میرے استاد محترم جو ہے اس بچے کے ہاتھ میں پین اور پارہ تبارک الذی عنایت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، بیٹے جیسے میں نے آپ کو یہ اما یتساءلون پارے میں نشانات وغیرہ لگا کر دیے تھے، اب آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی اچھے طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر نشانات لگا کر مطالعہ پکا کر کے پختہ کر کے لے آئیں اور مجھے آ کر سنائیے۔ تو اس طرح وہ طالب علم جو ہے نا خود اپنے پارے پر نشانات لگایا کرتے تھے۔ لال پین ہوتا تھا تو اس سے غنّے کے نشانات، اور بلو پین سے جو ہے نا موٹے حروف کے نشانات لگایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر وہ بچہ خود اپنا مطالعہ نکال کر استاد محترم کی ڈیسک پر تشریف لاتے تھے اور استاد محترم ان کا غنّے مد کے ساتھ لہجے کے ساتھ مطالعہ سنا کرتے تھے۔ جہاں کمی دیکھتے تھے یا اس مطالعے میں کمی ہوتی تھی تو استاد محترم پھر ان کو نشانات لگا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جاؤ بیٹے، یہ مطالعہ آپ کا بہت کمزور ہے، آپ اس مطالعے کو دوبارہ یاد کر کے اور دوبارہ آ کر سنائیں۔ یہاں تک کہ مطالعہ سناتے وقت استاد محترم کسی قسم کی اٹکن، کسی قسم کی کوئی لفظی غلطی برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ غنّے کی ہو، چاہے وہ مد کی ہو، چاہے وہ تجوید کی ہو، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی غلطی ہوتی تھی، میرے استاد محترم جو ہے وہ غلطی بالکل بھی معاف نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور نشانات لگا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جاؤ فلاں طالب علم کو جا کر دوبارہ اپنا مطالعہ ٹھیک کرا کر آؤ، سنا کر آؤ، دوبارہ میرے پاس آپ جو ہے نا مطالعہ لے کر آئیے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا مطالعے کا۔ تو بس آج مطالعے کے حوالے سے بات کی ہے، کل انشاءاللہ سبق معیاری کیسے ہو جائے اس حوالے سے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ضرور بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔